Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Tabi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اس کی جنت میں طمع کرتے ہوئے، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ 5 وقت کے نمازی تو ہیں ہی، اور وہ فرائض کو ادا کرنے کے باوجود ساری رات سو کر نہیں گزارتے، بلکہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور وہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ عبادت بڑی عظیم عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ فی جوف اللیل، سب سے افضل عبادت فرض کے بعد وہ رات کے وقت کی عبادت ہے، اور وہ بھی خاص طور سے اگر رات کے آخری تہائی حصے میں ہو تو اس میں رب ذوالجلال نچلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، حال میں مستغفر فاغفر لہ، کوئی جس نے پچھلے 24 گھنٹوں میں میری جناب میں گناہ کیے ہوں وہ بخشنے کے لیے آیا ہو تو میں اس کو معاف کر دوں۔ حال میں مسترزق فارزقہ، کوئی رزق طلب کرنے والا ہو تو میں اس کو رزق دے دوں۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو بہت وسوسے آتے ہیں۔ یہ تہجد کی نماز فرض نمازوں کے وسوسوں کا بھی علاج ہے، اس لیے کہ شیطان آپ پر چڑھائی کرتا ہے، وہ اوفینسو ہوتا ہے، آپ ڈیفینسو ہوتے ہو، تو اس کے وسوسے آتے ہیں۔ جب آپ اس پر چڑھائی رکھو گے کہ آپ فرض بھی پڑھ رہے ہو، تہجد بھی پڑھ رہے ہو، دعوت اللہ کا کام بھی کر رہے ہو، تو پھر وہ خود دفاعی ہو جائے گا اور آپ چڑھائی پر ہوگے، تو پھر آپ کی نمازیں محفوظ ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان ایک خنزب اس کا نام ہے، اس کا کام ہی صرف نمازیوں کی نماز خراب کرنا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اقامت ختم ہوتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے اور آ کر وسوسے ڈالتا ہے، نماز کو خراب کرتا ہے۔ فرمایا اگر وہ ایسا آپ کے ساتھ ہو تو آپ 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے یہ الٹے ہاتھ جہاں پہ جیب لگتی ہے سینے پر، یہاں پر آپ تھتکار دیں، تھو کر دیں تو وہ بھاگ جائے گا، پھر آتا ہے تو پھر کر دیں، زیادہ بار تھتکارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ چلا جائے گا۔ تو یہ بھی علاج ہے، اور اوور آل تہجد اور نیکیاں جتنی کثرت سے ہوں وہ بھی شیطان کو ڈیفینسو کر دیتی ہیں، اس سے بھی نماز انسان کی زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں۔ اور جو تہجد ہے یہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افشوا السلام، السلام علیکم کو عام کرو، واصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، اور اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، اور اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ تدخلوا الجنۃ بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اس وقت نماز پڑھو جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، دنیا لیٹی ہو اور آپ کھڑے ہوں،
اور یہ کام روزانہ ہو رہا ہو تو یہ ایسی تربیت ہے، ایسی ریہرسل ہے کہ جب دشمن حملہ آور ہو تو دنیا لیٹ جائے، یہ بندہ اس وقت بھی کھڑا ہوتا ہے۔ آپ نے افغانستان میں نہیں دیکھا کہ کسی کی اسٹریٹجی میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ 61 ملک حملہ آور ہوں اور وہ پھٹے جوتوں اور کپڑوں والے مجاہد کہ جن کے ساتھ دنیا کا کوئی نہیں ہے وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں ہم مقابلہ کریں گے۔ اس لیے کہ جب دنیا سو رہی ہوتی تھی تو وہ کھڑے ہوتے تھے، اب پھر دنیا لیٹ گئی دشمن کے سامنے، وہ پھر وہاں بھی کھڑے تھے۔ اصل میں یہ تاثیر ہے، یہ بات آپ کو شاید کسی کتاب میں نہ ملے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مارکے میں ہیں تو وہاں کے جو لشکر کے امیر تھے صحابی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جنگوں میں مشورہ کرتے تھے، آپ کے مشورے سے خندق کھودی گئی تھی، تو آپ بتائیں دشمن بہت زیادہ ہے اور ہم بہت کم ہیں، پس قدمی اختیار کی جائے یا بھڑ جایا جائے؟ کہتے میں کل بتاؤں گا آپ کو۔ رات چکر لگایا مجاہدین کے خیموں کا، اور خیموں سے سسکیوں اور آہوں کی آوازیں آ رہی تھیں، قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صبح اٹھ کر امیر صاحب کو انہوں نے مشورہ دیا کہ میں نے جو ان کی صورتحال دیکھی ہے، آپ ان کو لے کر بھڑ جائیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ ان کی ضرور مدد کرے گا۔ اس بات کی تاثیر ہوتی ہے، جو قوم اپنی قوم کو، اپنے آپ کو اس پر کھڑا کر لیتی ہے۔ صحابہ کرام نے کوئی بہت بڑی اکیڈمیاں نہیں بنائی تھیں اور بہت بڑے SSG کے 4 سال کے کورس نہیں رکھے تھے، وہ روٹین میں سخت جان بھی تھے، ان کا معاشرہ، ان کی سہولتیں اتنی کم تھی کہ وہ سخت جان تھے، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ تربیت ملتی رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ راتوں کو اٹھ کر چکر لگاتے تھے کہ کون تہجد پڑھتا ہے اور کون نہیں پڑھتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، رات دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا تو جناب اندر دونوں سو رہے ہیں، آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھے تو فرمایا الا تصلیان، ساری رات سو کے گزار دیتے ہو، تہجد نہیں پڑھتے ہو تم لوگ؟ ڈانٹا ان کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جی جب ہم سو جاتے ہیں تو روحیں اللہ کے قبضے میں چلی جاتی ہیں، اگر چھوڑ دے تو پڑھ لیتے ہیں، کبھی نہیں چھوڑتا تو پھر رہ جاتی ہے، تو آپ واپس آئے تو پڑھ رہے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ابو بکر صدیق کے گھر گئے، اندر نہیں گئے، بیٹی تھی اندر چلے گئے، تو آواز آ رہی تھی رونے کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، ان کی تو قرآن کی آواز بھی باہر آ رہی تھی۔ نماز کے بعد ان دونوں کو بلایا، فرمایا ابو بکر آپ، میں نے رات چیک کیا آپ بہت دھیمی آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو کہا اسمع من اناجی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جس کو میں سنانا چاہتا ہوں وہ سن رہا ہوتا ہے۔ فرمایا تیری بات ٹھیک ہے، مگر تھوڑی سی آواز زیادہ کر دے۔ عمر آپ تو بہت اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہا اطرد الشیطان و اوقظ الوسنان، میں اپنی آواز کے ساتھ سوتوں کو جگاتا اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ فرمایا نیت تیری بھی اچھی ہے پر تھوڑی سی دھیمی کر دے۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا۔ تو اس طریقے سے یہ تربیت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اس طریقے سے ری چیک کرتے تھے جا کر، اور خود بھی اور صحابہ کرام بھی۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ
پورے لشکر میں ایک صحابی بھی ہوگا تو فتح ان کی ہوگی، جن کی انہوں نے تربیت فرمائی۔ تو بڑی بڑی راتیں ہیں، آنکھ کھل جاتی پھر سو جاتے ہو، پھر کھل جاتی پھر سو جاتے ہو، اٹھ جایا کرو، اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرو، اور جتنی اللہ توفیق دے تہجد پڑھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔